حضرت عبداللہ اسدی یافی لکھتے ہیں کہ ایک صاحب علم فضل انہوں نے کیا کیا، بغداد میں ایک سوداگر رہتا تھا جو اولیاء کرام کی شان میں بد کلامی کیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اسی شخص کو اولیاء کرام کی صحبت میں دیکھا اور کسی نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی ساری دولت انہی پر لوٹا دی ہے۔ میں نے اس سوداگر سے اس تبدیلی کی وجہ دریافت کی۔ اس نے بتایا میں غلطی پر تھا اور اس کا مجھے احساس اس طرح ہوا، ایک مرتبہ جمعے کی نماز کے بعد حضرت بشر حافی کو دیکھا، وہ جلدی سے مسجد سے نکلے۔ میں نے سوچا دیکھوں یہ بڑا صوفی کہلاتا ہے شخص، اور تھوڑی دیر مسجد میں رکنے کو تیار نہیں۔ یہ بدگمانی میرے ذہن کے اندر آ گئی کہ ویسے تو یہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا صوفی ہے، تھوڑی دیر بھی مسجد میں نہیں رکا، جلدی سے بھاگ رہا ہے۔ تو جب میں نے یہ سوچا اور میں نے سب کو چھوڑا اور اپنے دل میں کہا دیکھو تو صحیح یہ کہاں جاتا ہے، میں نے اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ انہوں نے بازار جا کر نان بائی سے نرم روٹیاں خریدی۔ میں نے سوچا صوفی کو دیکھو نرم نرم روٹیاں کھا رہا ہے، اور اس کے بعد ایک کباب لیا آپ نے۔ پھر میری پریشانی اور بڑھ گئی، یہ دیکھ کر غصہ افروز ہوا میں۔ وہاں سے پھر حلوائی کی دکان پر پہنچے اور 1 درہم فلودہ لے لیا۔ تو میں نے دل میں ٹھان لی اور انہیں خریدنے دو، جب یہ کھانے بیٹھیں گے تو انہیں بے مزہ کروں گا۔ تو جب انہوں نے خرید لیا، جب چلے گئے سب چیزیں خریدنے کے بعد انہوں نے جنگل کی طرف چل پڑے، میں بھی ساتھ ساتھ ہوں۔ میں نے سوچا کہ انہیں بیٹھ کر کھانے کے لیے شاید سبزہ زار اور پانی کی تلاش ہے کہ کہیں جا کر خوبصورت جگہ پر کھائیں۔ چنانچہ میں بھی ان کے پیچھے لگا رہا، حتیٰ کہ عصر کے وقت ایک گاؤں کی مسجد میں پہنچے جہاں ایک بیمار آدمی موجود تھا۔ آپ اس کے سرانے بیٹھ کر اسے کھلانے لگے۔ تو میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا اور گاؤں کی سیر کو نکل گیا۔ جب واپس لوٹا تو حضرت بشر حافی وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے اس بیمار سے پوچھا، میں نے کہا اس بارے میں بتا کہ وہ کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ بغداد چلے گئے ہیں جو یہاں سے 120 میل دور ہے۔ میری زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے تو اپنے کیے پر بڑا پچھتاوا ہوا۔ میرے پلے تو اتنے پیسے ہی نہ تھے کہ سواری پر جاؤں، نہ جسم میں اتنی سکت کہ پیدل جاؤں۔ اس بیمار نے مشورہ دیا حضرت بشر حافی کے یہاں آنے تک تم دوسرے جمعے تک یہاں رہو۔ رکا رہا۔ اگلے جمعے حضرت بشر حافی کھانا لے کر پھر بیمار کے پاس پہنچائے۔ تو جب آپ نے اسے کھانا کھلایا تو اس نے کہا اے ابو النصر، یہ گزشتہ جمعہ آپ کا پیچھا کرتا رہا، ہفتہ بھر یہیں پڑا ہوں، واپس پہنچا دیں مجھے۔ حضرت بشر حافی نے جلال سے میری طرف دیکھا اور پوچھا میرے ساتھ کیوں آئے تھے؟ میں نے کہا غلطی ہو گئی۔ فرمایا پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ میں ان کے پیچھے چلتا رہا حتیٰ کہ مغرب کے وقت ہم شہر کے قریب پہنچے، اور انہوں نے میرے محلے میں جا کر پوچھا اور میرے بتانے کے بعد فرمایا جاؤ دوبارہ ایسے نہ کرنا، دوبارہ ایسے نہ کرنا۔ میں نے اسی وقت اولیاء کرام کے بارے میں بدگوئی سے توبہ کر لی اور ان کی صحبت اختیار کر لی۔ تو بدگمانی بہت بڑا جرم ہے۔ ایک عورت تھی، امام کشیری نے اس کو نقل کیا ہے، ابو الحسن نوری تھے، ان کی خادمہ تھی، اس کا نام تھا زیتونہ۔ وہ کیا کرتی تھی، سخت سردی کا موسم تھا، میں نے حضرت سے پوچھا آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ تو آپ نے دودھ اور روٹی لانے کا حکم فرمایا۔ مطلوبہ چیزیں لے کر حاضر خدمت ہوئی تو دیکھا آپ کے سامنے کچھ کوئلے پڑے تھے جنہیں آپ ہاتھ سے الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے روٹی بھی لی اور کھانا شروع کر دیا۔ اب یہ منظر دیکھ کر آپ روٹی کھا رہے ہیں اور دودھ بھی آپ کے ہاتھ میں بہہ رہا ہے، اور ہاتھ پر کوئلے لگے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی کالا ہے اور دودھ بھی گر رہا ہے ہاتھوں پر۔ اس وقت یہ دیکھ کر میرے دل میں کہا الہی عز و جل، معاذ اللہ، تیرے یہ ولی کس قدر گندے ہوتے ہیں، تو ان میں کوئی صفائی کا خیال نہیں ہوتا، ہاتھ بھی کالا ہے اور دودھ بھی بہہ رہا ہے۔ اس کے بعد کسی کام سے گھر سے باہر نکلی، اچانک ایک عورت آ کر مجھ سے چمٹ گئی اور مجھ پر اپنے کپڑوں کی گٹھڑی کی چوری کا الزام لگانے لگی۔
تو میرے فریاد کے باوجود مجھے پکڑ کر پولیس کے پاس لے گئی، ان کے حوالے کر دیا۔ پھر حضرت کو اطلاع ملی، آپ تشریف لائے، میرے حق میں سفارش کی، مگر کوتوال نے بس حد ادب عرض کیا، حضرت میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اس پر تو چوری کا الزام ہے۔ اتنے میں ایک لڑکی وہاں سے آئی جس کے پاس وہی گٹھلی تھی، میری جان چھوٹ گئی۔ حضرت مجھے لے کر گھر واپس آیا، فرمایا کہ آپ دوبارہ بھی اللہ کے ولیوں کو گندا کہو گی؟ تو یہ سن کر حیران رہ گئی، فوراً توبہ کر لی کہ اللہ والے جو ہے ان کا کیا کام ہوتا ہے، اور ان کی جو بدگمانی کرنے کتنا بڑا جرم ہے، اس پر چوری کا الزام لگ گیا۔ اور حضرت شاہ نقش بند رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے، ان کے جو مرشد جن کے بعد میں بیعت ہوئے حضرت میر کلال رحمۃ اللہ علیہ، آپ کھڑے تھے پہلوانوں کے ساتھ، کھاڑے میں کشتی ہو رہی تھی، تو انہوں نے دل میں سوچا، انہوں نے کہا جی یہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے جو کشتی لڑ رہا ہے اور پہلوانوں کے ساتھ؟ ولی کا کام تھا اللہ اللہ کرتا، تسبیح پکڑ کے کوئی ذکر کرتا، قرآن مجید پڑھتا، نماز عبادت، یہ پہلوانی یہ کیا کر رہا ہے، یہ کہاں اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ تو جب یہ میرے دل میں بات آئی، خواجہ صاحب نے پڑھ لی، فرمایا میاں صاحب یہ طاقت کہاں سے آئے گی اگر ہم کشتی نہ لڑیں؟ یہ طاقت کہاں سے آئے گی کہ ہمارا لڑنا اللہ کی رضا کے لیے اور جہاد کی تیاری کے لیے ہے؟ تو اب یہ سنا تو پھر قدموں میں گر گئے حضرت شاہ نقش بند، اور عرض کرنے لگے حضور مجھے بیعت فرمائیں۔ ایک سیب تھا اور بادشاہ نے تحفہ دیا، کچھ سیب تھے، اس کو بڑا اچھا لگ رہا تھا، اس نے کہا کاش حضرت صاحب مجھے یہ دے دے، پھر میں سمجھ جاؤں گا اللہ کے ولی ہیں۔ تو آپ نے ایک مثال دی، فرمایا ایک شخص ہے، اس کے پاس مصر میں ایک گدھا ہے، مجمع میں چھوڑ دو، جہاں جس کے پاس چیز ہے نا کہ وہ چیز ڈھونڈ کے وہ اس کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا یہ تو گدھا بھی کر لیتا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو پھر آپ نے وہی سے وہ کہہ رہا تھا نا اچھے والا سیب، آپ نے اٹھا کر اس کی طرف پھینکا، فرمایا یہ لے تجھے سیب کی طلب ہے، یہ لے۔ تو اللہ والوں کے کیا۔ اور یہ ایک آخری بات اور پھر دعا کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت شرف الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں درویش طویل سفر کرنے کے بعد عبداللہ بن خفیف سے ملنے کے بعد معلوم ہوا شاہی دربار میں جلوہ فروز ہیں۔ ایک بندے نے دیکھا، وعلیکم السلام، تو دیکھا، پوچھا، انہوں نے کہا یہ کہاں اللہ کا ولی ہو سکتا ہے جو بادشاہ کے پاس بیٹھا ہے؟ تو اتنے میں وہ دیکھ کر چلے گئے درزی کے پاس، تو اس کا کچھ سامان گم ہو گیا، انہوں نے چوری کا الزام لگا دیا۔ جب چوری کا الزام لگایا تو انہوں نے کہا جی یہ جو اللہ کے ولی ہیں بادشاہ کے پاس بیٹھے ہیں، اگر یہ سفارش کر دیں تو پھر کام بن سکتا ہے۔ تو آپ نے جب سفارش کی تو پھر چھوڑ دیا گیا۔ فرمایا میں تو اس وجہ سے بادشاہوں کے پاس بیٹھا ہوں تاکہ کوئی آئے جس پر نہ حق الزام ہو، جس پر کوئی اس طرح کا الزام ہو اور وہ اپنا حق لینے کے لیے آئے اور میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی سفارش کر رہا ہوں۔ تو یہ سب کچھ تھا بدگمانی سے بچنے کے لیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے اندر 3 چیزیں رہیں گی۔ ایک فرمایا بدفعلی، بدفعلی کا مطلب یہ ہے پتہ نہیں مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، پتہ نہیں مجھ پر کیا کر دیا ہے، کچھ بھی نہ ہو تو بندہ ویسے ہی پریشان ہو کر۔ اب دیکھیں اکثریت ایسے ہے، جس پر کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی سمجھتا ہے شاید میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ تو یہ فرمایا بدفعلی بھی اکثر رہے گی، اللہ کلیل ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ تو اب دشمنی نہیں ہے کہ ہر ایک ہی دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اب فرصت ہی نہیں، کام ہی اتنے، کئی ہوتے بھی ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا بدفعلی رہے گی کہ میرے اوپر یہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا تو فلاں ہو گیا، کچھ بھی نہ ہو چاہے۔ تو دوسری بات یہ فرمایا حسد میری امت کے اندر ہوگا۔ حسد دیکھ لیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ نے کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، یا اللہ مجھے بھی عطا کرے، اس کو کیوں عطا کیا؟ بس اس چیز میں لگ جانا، یہ حسد ہے۔ تو تیسری چیز فرمایا ایک اور چیز تھی، ہاں وہ بدگمانی جو ابھی میں نے بتائی ہے۔ اب آپ نے کوئی بات کر لی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس لیے، ہو سکتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اچھائی کر رہا ہو، سوچ رہا ہو، بھلا کر رہا ہو، نہیں اس کا یہ مقصد ہوگا، غلط سوچ، الٹی سوچ، منفی سوچ۔ اور سرکاری رپورٹ کے مطابق کچھ 6 لاکھ بندے ہیں جو ٹینشن کے مریض ہیں پاکستان پورے کے اندر، اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ان کی منفی سوچ ہے، الٹی سوچ، ہر چیز پر الٹا سوچنا کہ اس نے یہ کہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا، اس نے یہ کیا تو اس کا، اچھی سوچ نہیں۔ حالانکہ حضور کے غلاموں کو اچھی سوچ کرنی چاہیے۔ فرمایا اچھا گمان بھی عبادت ہے، اور مومن کے اوپر واجب ہے اچھا گمان کرنا، اچھا مقصد، اچھائی جو اچھا کرتا ہے تو پھر اس کا انجام بھی اچھا، جو برا کرتا ہے تو پھر آپ کو 4 مثالیں میں نے سامنے رکھ دی کہ کس طرح انہوں نے بھگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بدگمانی، بدفعلی، حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ